بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا سبق ہے پارہ لن تنالو، یعنی قرآن شریف کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 118 سے۔ اس سے قبل آیت نمبر 117 تک آپ لوگوں نے پڑھا، اور الحمدللہ بہت ہی محنت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور پڑھانے کو شرف قبولیت بخشے۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑا مد زبر، یا حمزہ یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، لذی، نون زبر نا، لذینا، یا ایوہل لذینا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، لام الف زبر لا، تا تا زبر تد، تا زبر تا، لا تت تا، خا زیر خی، ذال واو پیش ذو، لا تتخذوا، با زیر بی، تو الف زبر تو، بی تو، نون زبر نا، تا میم دو زبر تم، بیطانتم، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ کیجیے، بیطانتم، میم نون زیر میو، دال واو پیش دو، نون زیر نی، کاف میم پیش کم، من دونکم، نون ساکن کے بعد دال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من دونکم، لام الف زبر لا، یا، اب یہ دیکھیے الف کے اوپر اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر جزم ہو تو اس پہ جھٹکا ہوتا ہے۔ ہجے یوں کریں گے، لام الف زبر لا، یا حمزہ زبر یا، لا یا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، لا یألونکم، خا زبر خا، با الف زبر با، خبا، لام الف دو زبر لن، خبالن، یہ وقف کی حالت میں ہجے اس طرح سے ہوگا، اور جب رکیں گے تو کہیں گے خبالا، دو زبر پہ جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس کو الف سے بدلتے ہیں، خبالا۔ اب اگر اس جگہ پہ کوئی شخص وقف نہیں کرتا ہے بلکہ آگے ملا کر کے پڑھتا ہے تو پھر خبالہ نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی خبالن پڑھا جائے گا، خبالن بھی نہیں پڑھیں گے اور خبالہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ خبالہ تو خیر وقف کی حالت میں ہوگا، خبالہ، اور وقف نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے اس جگہ پہ ہوا۔ تشدید اس پہ لکھیں یا نہ لکھیں، قاعدہ جو ہوگا، رولز جو ہے، اسی کے اعتبار سے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون،
یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آئے تو ادغام ہوتا ہے. اب ان 6 حروف میں سے 4 حروف یا واو میم نون اگر آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را اگر آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ وقف کی حالت میں خبالا، اور ملا کے پڑھیں گے تو خبالوں، لام واو 2 زبر لوں، خبالوں. ٹھیک ہے، تو 2 طرح سے پڑھا جائے گا، وقف کی حالت میں خبالہ، اور وصل کی حالت جو ملا کے پڑھتے ہیں، ملانا اس کو وصل کہتے ہیں، وصل صاد سے. تو خبالوں. تو چلیے میں تو یہاں پہ وقف کروں گا، تو میں پڑھوں گا خبالا. اب یہاں تک پہلے ہم رواں پڑھتے ہیں، پھر آگے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. واو دال زبر ود، دال واو پیش دو، ودو، واو مدہ ہے کھینچیں، ودو. میم الف زبر ما، عین زبر ع، نون تاز نت، تامیم پیش تم، ما عنتم، ودو ما عنتم، ودو ما عنتم. چلیے آگے ایک لائن اس صفحے پہ اور ہے، اس کو پڑھ کے پھر ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. قاف دال زبر قد، با زبر با، دال زبر دا، تا لام زیر تل. قد، اس پہ دال پہ قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہے یعنی کہ جزم ہے، تو اس پہ قلقلہ کیجیے. قد، قد بدتل، با غین زبر بغ، ضاد الف مد زبر ضا، حمزہ پیش او، بغضاء. میم نون زیر من، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا، ہا زیر ہی، ہا میم زیر ہم، من افواہہم، ہی ہم 2 ہا ہے اور دونوں چھوٹی ہا ہے، دونوں کو صحیح سے ادا کیجیے. من افواہہم. قد بدت البغضاء من افواہہم.
قد بدت البغضاء من افواہہم. چلیے اگلے صفحے پہ. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، تا خا پیش تخ، فا یا زیر فی، وما تخفی، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سدو، سدو. یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. را پیش رو، حامیم پیش ہم، صدورہم. وما تخفی صدورہم. تینوں حروف مدہ دیکھیے، یہ الف سے قبل زبر ہے، یہ الف مدہ، یا ساکن سے قبل زیر ہے، یہ یا مدہ، اور واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ. اور یہی تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی حروف مدہ نہیں ہے. تو تینوں اسی جگہ پہ آپ کو سامنے دکھ گئے. اور تینوں کو کیسے کھینچیں گے دیکھیے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ. حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، را پیش رو، اکبرو. اکبرو پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اکبر، اکبر. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. قاف دال زبر قد، دال میں قلقلہ. با یا زبر بی، یا نون زبر ین، بین. نون الف زبر نا، بین نا. نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے. بین نا. لام زبر لا، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، لکو مل. حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، آیاتی. حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم. نون ساکن کے بعد کاف، نون ساکن کے بعد تا، یہ اخفا. کاف بھی حروف اخفا ہے، تا بھی حروف اخفا پورے 15 ہوتے ہیں، اس کو یاد کر لیں. ان کنتم. تا عین زبر تا، قاف زیر قی، تعقی. لام واو پیش لو، نون زبر نا، تعقلون. واو ساکن سے قبل پیش ہے، اس واو کو، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیے. تعقلون. وقف کی حالت میں تعقلون. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. چلیے آیت نمبر 119 کی طرف. ہا کھڑا مز زبر ہا، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم. ہا انتم. حمزہ پیش او، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ پیش او، لام الف مز زبر لا، حمزہ زیر ای، اولائی. تا پیش تو، ہا با زیر حب، با واو پیش بو، نون زبر نا، حامیم پیش ہم، تحبونہم. ہا انتم
اولائی تحبونہم. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا پیش یو، ہا با زیر حب، با واو پیش بو، نون زبر نا، کاف میم پیش کم. ولا يحبونکم. واو زبر وا، تا حمزہ پیش تو، و تو، میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر نا. وَتُؤْمِنُونَ. با لام زیر بل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، بالکتابی. کاف لام پیش کل، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، کلی ہی. اب اس جگہ پہ جیم ہے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کلی. اب یہاں تک پہلے رواں پڑھ لیں، یہاں سے یہاں تک، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. کلہ. چلیے آگے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا. لام زبر لا، قاف واو پیش قو، کاف میم پیش کم، لقوکم. وَإِذَا لَقُوكُمْ. قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو. حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا. قالوا آمنا. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. چلیے آگے. یہ رہا آیت نمبر 119 اور آج کا سبق یہیں پہ پورا کیا جائے گا. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا. خا زبر خا، لام واو زبر لو، خلو، و اذا خلو. عین ضاد زبر عض، ضاد واو پیش ضو، عضو. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا. دیکھیے واو لین اور یہ واو مدہ، فرق اس سے پہلے بتایا جا چکا. واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہاں اتنا بھی نہیں کھینچنا ہے، بس ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے. عضو، بس. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی. اور دوسرا
यालीन ये है। दूसरा हर्फ, दो ही हुर्फ लीन होते हैं, वाव साकिन से कबल ज़बर और या साकिन से कबल ज़बर, ये दोनों लीन इस जगह पे मौजूद हैं। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, काफ पेश कू, मीम लाम पेश मुल, अलैकुमुल, हमजा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, गैन या ज़बर गई, ज़ा ज़ेर ज़ी, गैज़ी, ये देखिए या साकिन से कबल ज़बर, जैसे यहां पे था या साकिन से कबल ज़बर, ये भी यालीन, ये भी यालीन। अब गैज़ी, ज़ा ज़ेर ज़ी, गैज़ी, वक्फ की हालत में गैज़, मिनल गैज़, वइज़ा खलऊ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, वइज़ा खलऊ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قاف لام پیش قل، میم واو پیش مو، تا واو پیش تو، واو ساکن سے قبل پیش، واو ساکن سے قبل پیش، یہ دونوں واو مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ قل موتو، با زیر بی، غین یا زبر غی، بی غی، ضا زیر زی، کاف میم پیش کم، بی غیظکم، قل موتو بی غیظکم، قل موتوا بغيظكم، حمزہ نون زید ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، یہ نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کیجئے، ان اللہ، عین زبر ع، لام یا ذلی، علی، میم میم، یہ اوپر جو چھوٹا سا میم ہے اس سے ملائیں گے، کیوں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے، یعنی کہ نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں غنے کے ساتھ، اور علامت کے طور پہ یہ لمبی میم لکھ بھی دیتے ہیں۔ تو ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام یا ذلی، علی، میم میم دو پیش مم، علیمم، با زیر بی، ذال الف زبر ذا، بی ذا، تا صاد زیر تس، بی ذاتس، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، اور جب اس جگہ پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا اور اس سے قبل ساکن اور اس سے قبل پیش۔ تو اب یہ را کو پڑ کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں، اور یوں پڑھیں گے تو صدوری، را زیر ری باریک پڑھا جائے گا، اور وقف کی حالت میں را چونکہ ساکن ہے تو اس سے قبل دیکھیں گے، وہ بھی ساکن ہے تو اس سے قبل دیکھیں گے تو پیش ہے، تو اس صورت میں را کو پڑ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ پوری آیت یہاں سے پڑھیں، یہاں سے پوری لائن، ان اللہ علیم بذات الصدور، ایک بار پھر، ان
اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ تو چلیے آج کا سبق پورا ہوا۔ دو آیتیں آپ نے پڑھی، آیت نمبر 118 اور 119 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں آیت نمبر 120 میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔